اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آل آف یو۔ آج کا جو ہمارا تدبر قرآن کا سیشن ہے سورہ المدثر آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک۔ فارمیٹ ہمارا وہ اسی طرح ہی ہوگا، سیرا کانٹیکس، اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر تذکر اس پہ کریں گے اور تفکر کر کے پھر اسماء الحسنہ جو اس میں ایک جو کی ایلیمنٹ اس میں آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ ذرا ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا جو سیرہ کانٹیکسٹ بنتا ہے وہ میں دو جگہ سے آج انشاءاللہ اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ اس کی جو پہلی 7 آیات ہے جو ہم نے وہ دیکھا، پہلے پڑھا ہے اس کو لاسٹ ویک میں ہم نے، کہ جو دوسری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی وہ اس کی پہلی 7 آیات تھی۔ اس کے بعد اس کا باقی حصہ 8 سے لے کے آخر تک یہ اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جب مکہ میں پہلی دفعہ حج کا موقع آیا تھا، مکہ کے لوگوں کو یہ فکر تھی، اسپیشلی قریش کے سرداروں کو، کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کو کے قیام گاہوں پر حاجیوں سے ملاقاتیں کیں اور اجتماعات میں قرآن جیسا مؤثر کلام سنایا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نہ معلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے پھر قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے، اور اس پہ اتفاق رائے ہو گیا۔ تو ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو ہم سب کا اعتبار جو ہے نا وہ جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لو جس پہ سب جو ہے نا وہ متفق ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کاہن کہیں گے، ولید نے کہا کہ قرآن کو کاہنوں سے دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ کچھ نے کہا انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا کہ کون باور کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی یا جنون کے دورے میں یہ آدمی جانے باتیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم اسے شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ ہم شاعری کے سارے اقوام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کے کسی اقسام کا جو ہے نا وہ اطلاق نہیں ہوتا۔ لوگ بولے تو ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا جادوگر اپنے جادو کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں، یہ بات اس پر بھی جو ہے نا وہ چسپاں نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا کہ ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کرو گے لوگ اسے ناروا الزام ہی سمجھیں گے۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ کر وہ بولا کہ قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ تم عرب کے لوگوں سے یہ کہو گے کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش نے جو وفود آ رہے تھے حاجیوں کے ان کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کے جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا، اور اسی واقعے سے متعلق اس کی آیت نمبر 8 سے لے کے آگے ٹل اینڈ تک جو ہے اسی کا تذکرہ ہے۔ ایک اور جگہ ریفرنس ملتا ہے امام بغوی کا، انہوں نے لکھا ہے کہ جب سورۃ حامیم سجدہ کی آیات نازل ہوئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھنے مسجد میں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ولید بن مغیرہ بھی پاس ہی موجود تھا اور قرات سن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سننے کا جب احساس ہوا تو آپ نے دوبارہ ان آیات کو پڑھا۔ ولید نے ان آیات کو سن کر اپنی قوم جو تھی اس کی مجلس میں گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کا کلام ہے اور نہ جن کا، اس میں عجیب چاشنی اور رونق ہے، اور وہ غالب آئے گا مغلوب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش کہنے لگے کہ خدا کی قسم ولید جو ہے نا صابی یعنی کہ بے دین ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ تمام قریش والے جو ہے نا وہ بھی اب چونکہ وہ سردار تھا تو وہ بھی اس کے جو ہے نا وہ اس کے فالو کرتے کرتے وہ بھی بے دین ہو جائیں گے۔ اب ابو جہل سے جو ہے نا پھر رہا نہیں گیا تو وہ اس نے کہا اس مصیبت کا جو ہے نا میں خود حل نکالوں گا۔ وہ ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو ولید نے کہا کہ میرے بھتیجے آج تم غمگین نظر آ رہے ہو۔
تو ابو جہل رنجیدہ ہو کے بولا کہ قریش خیمہ میں جمع ہو کر آپ کے بڑھاپے کے باوجود آپ پر تہمت لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا کر دکھایا، اور آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ کو ان کا جو ہے نا کو کھانا مل جائے۔ یہ کہ اگر ولید جو ہے نا وہ طیش میں آ گیا اور بولا کہ قریش کو نہیں معلوم کہ میں بڑا مالدار اور کثیر اولاد ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا تو پیٹ خود نہیں بھرا ہو، تو وہ مجھے کہاں سے جو ہے نا وہ کھلائیں گے؟ تو یہ کہتا وہ پھر وہ باہر آئے اور اپنی قوم سے اس نے جو ہے نا وہ آگے خطاب کیا، اور اس میں پھر وہی ساری باتیں جو پچھلے کانٹیکس میں بھی تھیں، وہ اس نے ایک ایک کر کے پوچھا کہ کیا وہ مجنون ہے، کاہن ہے، ساحر ہیں؟ تو پھر اس اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ وہ قریب ترین بات جو ان کے متعلق کہی جاتی کہ وہ جادوگر ہے، کہ وہ اپنے کلام سے میاں بیوی ماں باپ اور اس پہ جانا وہ سب میں جدائی ڈالتا ہے۔ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی روایت جو ہے نا وہ اس کو اس قصے کو نقل کی ہے۔ تو یہ دو ریفرنسز ملتے ہیں ہمیں اس ان آیات کی کانٹیکس سے متعلق، جو سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 سے لے کے ٹیل اینڈ وہ چلتی ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ جو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، تو سسٹر بنت ابراہیم کرنی انمیوٹ کرنے مائک اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8، اس میں سب سے پہلے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں پہ فا استنافیہ ہے، یعنی کہ یہ کنجکشن ایسی ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے سیکوینس کو۔ اس کے بعد اذا ظرفیہ ہے، یعنی کہ ظرف کے طور پر آتا ہے، مضاف بنتا ہے، اور یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد معنی جو اس کا ہوگا وہ لیتے ہیں مستقبل میں، فیوچر میں لیتے ہیں۔ اس میں شرط کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، شرط جو بھی رکھی جا رہی ہوتی ہے اس کا پھر جواب جو ہے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ شرط کا جواب شرط ہوتی ہے، اور وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر جزا سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی اس کی جزا ہوگی، جو بھی شرط یہاں پہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس یہ جزا کے طور پر اسی کے متعلق ہوتا ہے آگے۔ فَإِذَا پس جب نقیرہ نون قاف را اس کا روٹ ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے آواز پیدا کرنا۔ اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اتنا کھٹکھٹانا کہ اس میں سوراخ ہو جائے، تو اسی سے ریلیٹڈ پرندے کی چونچ کو بھی منقار کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے، اور کیونکہ اس کے بعد ایک ایسا آلہ جو سوراخ کر دے یا کندہ کرنے والے اوزار جو ہوتے ہیں ان کو بھی منقار بولا جاتا ہے، تو یعنی کہ ایکٹ آف بلوئنگ جو ہے وہ نقیرہ سے یہ بھی آئے گا۔ فی پریپوزیشن ہے، اور پھر ناقور، یہ ناقور میں جب پھونکا جائے گا، تو ناقور کے جو میننگ ہے وہ ہے سور یا بیگل، یعنی کہ بس جب سور پھونکا جائے گا، تو یہاں پہ تفسیر مظہری کے مطابق سور جو ہے وہ ایک بیگل میں ہر پیدا شدہ روح کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں، کسی ایک سوراخ سے دو روحیں برآمد نہیں ہوں گی۔ تو اس کی جو ڈیٹیل مجھے ملی تھی اس میں یہ کہ عرب لوگ جو ہیں کسی شخص کو جماعت سے خاص کر کے جب علیحدہ بلانا چاہتے ہیں تو جب بلاتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں آواز نکال کے، تو اس طرح سے بلانے کو نقرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک فعل جو ہے وہ فعل کا جو فائل ہے وہ مذکور نہیں ہے، یعنی کہ بتایا نہیں گیا، تو یعنی کہ محذوف ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو جو بتایا نہ گیا ہو اس کو فعل مجہول بولا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو نقیرہ لکھا ہوا ہے یہ فعل مجہول ہے، یعنی کہ یہاں پہ فائل کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس میں مفعول کو ہی فائل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو نائب الفائل بھی کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہاں پہ جو فا ہے، جو پیچھے آیت میں فا تھا وہ استنافیہ تھا، سیکوینس کو بتا رہا تھا، لیکن یہاں پہ جو فا آ رہا ہے یہ جواب کے لیے آ رہا ہے، یہ ایسا ہے جو یہ عطف کے طور پر بھی میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، اور یہ پیچھے والی بات کو ریلیٹ کرنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے، جو بھی پیچھے بات ہوئی ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جواب کے طور پر یوز ہو رہی ہے، یعنی کہ اذا کے جواب میں آ رہی ہے۔ فذالک، ذالک یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، اسم اشارہ بعید ہے، دور کا اشارہ ہوتا ہے، اس کے بعد فذالک تو وہ، یوم وہ دن،
یعنی کہ اس کے بعد یہاں پہ یوما جو ہے وہ ظرف کے طور پر آ رہا ہوتا ہے۔ یوم اس کے ساتھ جو از ہے اس کو اگر بریک کیا جائے، یوما اور از کو الگ الگ کر دیا جائے تو از اس یوما مضاف ہے، از اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ از جو ہے وہ عام طور پر بعدا کے بعد میں بھی لگ رہا ہوتا ہے، بعدا از، حینا از، یوما از، قبل از، ساعت از۔ تو یہاں پہ یہ جو یوم ایزن یوز ہوا ہے یہ قرآن پاک میں 68 ٹائمز آیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہین ایزن آیا ہے۔ یہ جملے میں مفعول فی بن کر آتے ہیں، اور یہ موسٹلی اپنے سے بعد والے جملے سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جو بات ہو رہی ہوتی ہے اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ آ، یہاں پہ دونوں کا مرکب یوم ایزن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ از جو میں بول رہی ہوں، یوم از، یہاں پہ از تھا لیکن ساتھ میں زال کے نیچے، یہ زا کے نیچے دو زیر لگ گئی ہیں، تنوین آ گیا ہے۔ تو یہ تنوین جو ہے وہ اصل میں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بات تھی، جس کو ہم اختصار کر کے، مختصر کر کے یہاں پہ تنوین لگا دی گئی ہے۔ فذالک یوم از، یہاں پہ اس کے اندر جو تنوین جس کی جگہ پہ آئی ہے وہ تھا نقیرہ فی الناقور، یعنی کہ پچھلی جو بات ہو رہی ہے اسی کو اختصار کر کے یہاں پہ تنوین لگ گئی ہے۔ فذالک یوم ایزن یوم عسیر۔ تو اس تنوین کو کہا جاتا ہے تنوین عوض، جو کہ مختصر کر کے کسی جملے کو آ گئی ہے، بجائے پورا جملہ کوٹ کرنے کے یہ لگا دی جاتی ہے۔ اس کا عموماً ہم اس کا ترجمہ اس دن کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اس دن کس کام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید میں جتنی دفعہ بھی آیا ہے یوم عیزن، یہ قیامت سے متعلق ہی ہے کہ جس دن یہ کام ہوگا اس دن پھر یہ ہوگا، اس کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے۔ تو یوم اسیر، یہاں پہ یوم اسیر یہ خبر بن رہا ہے مرکب توصیفی ہے، ذالک یہاں پہ مبتدا تھا، اور اس کی خبر جو ہے وہ یوم اسیر ہے، اور یوم عیزن متعلق خبر ہے، یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے اسی سے متعلق ہے۔ یوم اسیر یعنی کہ بڑا ہی سخت دن، یوم یا واو میم اس کا روٹ ہے، اور عسیر عین سین را بہت زیادہ ہارش، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو دن ہوگا، یعنی تو وہ دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ تو یہاں پہ عسیر جو ہے وہ یہاں پہ جس وزن پہ آیا ہے، یہاں پہ جو اس کی فارم یوز ہوئی ہے یہ بہت زیادہ انٹینسو فارم ہے، یعنی کہ کسی بھی کام کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنا، یعنی کہ یہ ایگزیجریٹڈ فارم ہے جو کہ فعیل کے وزن پہ آئی ہوئی ہے۔ تو فعیل کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ یہ اسم الصفہ، یعنی کہ اسم الصفہ میں بھی آتا ہے اور اسم المبالغہ میں بھی آتا ہے، یعنی یہ ایگزیجریٹڈ فارم ہے۔ یہ اسم الصفہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مستقل طور پر کسی اسم کی وقتی یا دائمی صفت کو ظاہر کرے، اور اسم المبالغہ وہ ہے جس میں کسی کام کی کثرت یا زیادتی کا مفہوم ہو۔ تو یہاں پہ یہ دونوں میں ہی آ رہا ہے، یعنی کہ اسم الصفہ میں بھی یہ فعیل وزن یوز ہوتا ہے اور اسم المبالغہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی جب میں نے ٹرانسلیشن دیکھی کہ جب یہ اسم الصفہ کے طور پر یوز ہو رہا ہے اسیر، تو اس کا میننگ بن رہا تھا مستقل یا ہمیشہ مشکل، یعنی کہ ہم بالکل وقتی طور پہ نہیں بلکہ مستقل طور پہ مشکل، ہمیشہ کے لیے مشکل۔ اور جب میں نے اس کا میننگ بطور اسم المبالغہ دیکھا کہ تب کیا بنتا ہے، تو اس کا بن رہا تھا بہت سخت، بہت کٹھن، سخت مشکل، یہ اس کا میننگ بن رہا تھا۔ تو یہ کافروں کے لیے جب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ کافروں کے لیے ایک تو وہ بہت زیادہ سخت ہوگا، اور وہ ہوگا بھی مستقل طور پہ مشکل ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اسٹارٹ میں کم ہو گیا، اسٹارٹ میں زیادہ ہو گیا بعد میں کم ہو گیا، یا پھر کچھ عرصے بعد کم ہو جائے گا، نہیں، لیکن یہاں پہ جو فائل، جو وزن یہ اس کا یوز ہوا ہے، جو یہاں پہ فارم یوز ہوئی ہے، اس میں اس کی میننگ میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہمیشہ رہے گا اور وہ بہت زیادہ سخت رہے گا کافروں کے لیے۔ علی الکافرین غیر یسیر، علی الکافرین کافرین پر، یہاں پہ خبر مقدم جو ہے وہ آ گئی ہے، غیر یسیر، غیر یسیر بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔
یعنی کہ ان کے لیے تھوڑا سا معمولی حقیر نہیں ہوگا۔ یہاں پہ جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پریپوزیشن جملے کے شروع میں آ گئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ اسٹرکچر اس کا جب چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ بات وہ اٹل ہو جاتی ہے، یعنی کہ کافروں کے لیے اسپیسیفک ہو گئی ہے کہ کافروں کے لیے، یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب کے لیے نہیں بات ہو رہی، بلکہ یہ اسپیسیفک کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے، اسٹریس ڈال کے کہ کافروں کے لیے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ غیرو یہاں پہ جو یوز ہوا ہے، یہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ غیرو کئی دفعہ ہوتا ہے صرف نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے میننگ میں، اللہ مگر جو یوز ہوا ہے قرآن پاک میں، کبھی اس میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ صرف کسی چیز کی صورت یا صفت کی نفی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ ذات کی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ محض یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کس کی نفی کے لیے؟ یسیر کی، یسیر یا سین را، یہ اس کا روٹ ہے۔ یہ صفت ٹو بھی بن رہی ہے پیچھے، جو نقیرہ کی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ یسیر کا میننگ آسان، تھوڑا، معمولی، حقیر یا تھوڑی سی چیز، اس میننگ میں بھی آتا ہے کہ کافروں پر یہ معمولی نہیں ہوگا، کافروں پر یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کافر کون ہے؟ کافر جو ہیں وہ وحدانیت کا، نبوت کا یا شریعت کا، تینوں کا انکار جو کرتے ہیں، جو ان گریٹفل ہوتے ہیں، جو اللہ کی ایگزسٹنس کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کرتے ہیں، جو نعمت آ جانے کے بعد بھی، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار کر دیتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، یا ناشکری جو ہے وہ کفران نعمت تک لے جاتی ہے۔ جب ہم لوگ شکر نہیں کرتے تو موسٹلی کفر کی حدوں تک جانے لگتے ہیں۔ اگر کفر سے بچنا ہے تو شکر کو لازم پکڑنا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے۔ یہاں پہ یعنی کہ کافروں پر بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ تو اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہی وہ ہے جو آسان نہ ہو، تو اس کی اتنی زیادہ صراحت کا، یعنی کہ اتنی اس صراحت سے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مشکل دن میں کوئی نہ کوئی آسانی بھی ہو سکتی ہے، یا شروع میں مشکل اور بعد میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کفار کے لیے تو اس دن کوئی بھی آسانی نہیں ہوگی، نہ شروع میں اور نہ ہی بعد میں۔ تو ایک تو یہ اس کے سٹرکچر سے پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کے لیے بالکل بھی آسانی نہیں ہوگی، اور اس سے پیچھے آیت نمبر 9 میں جو یہاں پہ فاعل کا صیغہ یوز ہوا ہے، جو اس میں ایگزیجریٹڈ فارم یوز ہوئی ہے، اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کے اوپر یہ ہمیشہ رہے گا اور بہت سخت رہے گا، ٹلنے کا نہیں ہے۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اچھا، ابھی اس میں تفسیر ریفرنس میں مجھے جو بہترین لگا تھا نا، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا تھا۔ وہ میں اس میں ایک چیز کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں مزید دیکھیں گے کہ ہم لوگ جن کا آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود ہم لوگ کتنا اس کو لائٹلی کیوں لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ ہمیں حالانکہ اس سارے دن کی جو اس کی جو سنگینی ہے، اس کا اندازہ ہونے کے باوجود ہم کیوں اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ احادیث القرآن آیات کی روشنی میں جو نفخ سور ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے اول علامت جو ہے نا، وہ یہ ہوگی کہ لوگ 3 سے 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے، دنیاوی نعمتوں، اموال اور شہوت رانیاں بکثرت ہو جائیں گی، اور یہ دنیا صرف بد کرداروں اور خدا فراموشوں کی دنیا رہ جائے گی۔ یہاں تک کہ جمعے کے دن یوم عاشورہ بھی ہوگا، یعنی محرم کا مہینہ۔ صبح ہوتے ہی جب کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ ایک باریک لمبی آواز لوگوں کو سنائی دے گی، یہی جو ہوگا وہ نفخ سور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ بس رفتہ رفتہ یہ آواز کڑک بجلی کی طرح سخت اور بلند ہوتی جائے گی۔ لوگوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی اور بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ آواز پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ خوف و ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے، اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی آبادی میں آ جائیں گے۔ زمین جا بجا شک ہو جائے گی، سمندر ابل پڑیں گے، یہاں تک کہ پہاڑ جانور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر
हवाओं में तैरने लगेंगे। गर्द और गुबार के उठने से, आंधियों के चलने के सबब सारा जहां जो है ना वो तितर बितर हो जाएगा। यहाँ तक कि इसके निहायत होलनाक होने पर आसमान भी फट जाएंगे और सूरज चांद सितारे टूट कर आपस में टकरा टकरा जाएंगे। उसके बाद आसमानों के फरिश्ते भी एक के बाद दीगरे सब फना हो जाएंगे और सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात बाकी रह जाएगी। तिरमिजी की एक हदीस है जिसमें हज़रत अबू सईद खिदरी खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों कर खुश और बेगम होकर रह सकता हूँ, हालांकि वाकया ये है कि सूर वाला फरिश्ता यानी इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को अपने मुंह में लिए हुए है और अपना कान उसने लगा रखा है और उसकी पेशानी झुकी हुई है। वो इंतजार में है कि कब इसको सूर फूंकने का हुक्म हो और वो सूर फूंक दे। यानी जब मुझे इस वाक़े का इल्म है तो मैं कैसे इस दुनिया में इत्मीनान और खुशी से रह सकता हूँ। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें आप क्या हुक्म देते हैं। उनका मतलब ये था कि जब मामला इतना खतरनाक है तो हमें आपका क्या हुक्म है, हमारी रहनुमाई फरमाइए कि क़यामत की हौलनाकियों सख्तियों से बचने के लिए हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, पढ़ते रहा करो। अब सहाबा कराम का तो चूंकि किरदार वो था कि वो इस्लाम को उसके ऐन रसूलों के मुताबिक उस पे जो है ना उनकी जिंदगियां गुजर रही थी। अब हम लोगों ने किस तरह इसको इसकी मामले की जो संगीनियत है उसको हम लोग बुलाए बैठे हैं। जो आखिरत पर ईमान है उसका दारोमदार जो है वो आपके डायरेक्टली अमल और किरदार पर होता है। अल्लाह ताला पर ईमान आपके नजरियाती लिहाज से ईमान का अहम रुकन है, लेकिन जो अमल की तरफ आपको लेकर आता है वो ईमान बिल आखिरत है। जिसका भी जितना ईमान बिल आखिरत कमजोर होगा वो अमल के लिहाज से उतना ही जो है वो मतलब उसमें शक व शुबहत पाए जाएंगे और उसमें नेगेटिव अमाल जो है ना वो ज्यादा होंगे। अच्छा, आखिरत का एक तो है ना वाज़ेह इनकार, जैसे कुफार करते हैं, जिसका जिक्र इसमें कुरान का आयत में रेफरेंस में हमें मिलता भी है। तो सूरह काफ की आयत है कि जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे, ये जिंदा होना अकल से बाइद है। यह सूरह जासिया की आयत है। और कहते हैं हमारा यही दुनिया का जीना है, हम मरते हैं और जीते हैं और जमाना ही हमें हलाक करता है, हालांकि इन्हें इसकी कुछ भी हकीकत मालूम नहीं, ये महज अटकलें दौड़ाते हैं। तो ये तो हो गया ना वाज़ेह इनकार, मतलब इस पर ईमान लाए बगैर, आखिरत पर ईमान लाए बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो हम अब या तो इसमें इनकार है, वाज़ेह इनकार है, या गुमान की सूरत है, जो हम नेक्स्ट आयत में आता है, सूरह जासिया की आयत है। और जब कहा जाता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है, हम तो महज इसकी हम तो इसको महज ख्याली बात जानते थे और हमें यकीन नहीं। तो ये गुमान में पड़े रहे या उसका वादे इनकार करते रहे। अब जो हमारी मुसलमानों की कंडीशन है कि इनकार सॉरी इकरार तो करते हैं, लेकिन अब उसमें किस तरह हम लोगों ने उसमें प्रिपरेशन जो है ना वो निकाली हुई है कि उसके कुछ हाईलाइट यहाँ पे जो है ना वो दिए गए हैं। जैसे शिफात का गलत तस्वुर है, ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किस तरह उसको बेस बनाकर अपनी जो है ना वो आखिरत का कंसेप्ट हमने किस तरह उसको डाइल्यूट किया हुआ है। रहमत इलाही का गलत तस्वुर है, नस्ली या मजहबी इम्तियाज का गलत तस्वुर, फिर हदायत या तौफीक का जाना मामला। इसको हम बारी बारी जाना इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। तो आखिरत के ऊपर जितना आपका ईमान कमजोर होगा, आपने अपने आप को उतना ही लाइसेंस टू सिन दिया होगा कि गोया अब हमारे पास लाइसेंस टू सिन है, अब हम जो है ना वो गुनाह करें तो हमें कोई पकड़ दकड़ उसकी वो नहीं है। अब इसमें जो शफात का गलत तस्वुर है कि ठीक है रोज़े महशर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों खुसूसन अम्बिया अलैहिस्सलाम वसल्लम को इजाज़त देंगे कि वो कुछ लोगों की शफात करें और इन्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाला जाए। लेकिन हमारे यहाँ तस्वुर एक ये है कि शायद हमें रोज़े महशर से ही वहां से ही जो है ना वो डायरेक्ट मैदान हशर से जन्नत का परवाना जो है ना वो मिल जाएगा। तो इस किस्म का जो इनकार होता है इसको समझना तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसा शख्स बज़ाहिर तो आखिरत का इनकार नहीं करता। इसका तो अकीदा होता है कि आखिरत जरूर कायम होगी, लेकिन कुछ बुजुर्ग यहाँ से अल्लाह के यहाँ से शफात करके जहन्नुम से बचा लेंगे। ये इकरार मा इनकार की सूरत है जो आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत फैल चुकी है। अब ऐसे बंदे की इस्लाह कैसे हो सकती है कि जिसने ये अपने ज़हन में तसव्वुर बना लिया हो कि कोई बुजुर्ग हस्ती जो है ना उसको जन्नत से निकलवा कर मतलब जन्नत में जो है ना वो डाल देगी, तो भी उसको अच्छाई करने की क्या जरूरत है।
منکرین آخرت و آخرت کا انکار کر کے لائسنس لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ وہ اس طرح شفاعت کے غلط تصور کو لے کر یہ لائسنس لے لیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع دے سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اسے آسمان اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ اب یہ جو ساری یہ جو پھیلی ہوئی، یہ جو ہمارا کنسیپٹ خراب ہوا ہے، یہ اس حدیث کی بیس پر ہے جس کو ہم لوگوں نے غلط اینگل سے جانا پکڑا ہوا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگ بصرہ کے کچھ لوگ تھے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنے ساتھ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کی حدیث پوچھیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں تھے، اور جب ہم پہنچے تو وہ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کی اجازت چاہی اور ہمیں اجازت مل گئی۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر تھے۔ ہم نے ثابت سے کہا کہ حدیث شفاعت سے پہلے ان سے اور کچھ نہ پوچھنا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ آپ کے بھائی بصرہ سے آئے ہیں اور شفاعت کی حدیث پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، اور جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں کروں گا، اللہ کے حضور سجدہ آ، کرنے والا ہو جاؤں گا، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا کہ اے رب میری امت میری امت۔ کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا اور کہوں گا کہ اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں پھر کہوں گا اے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصہ کے برابر بھی ایمان ہو تو اسے جہنم سے نکال لو، پھر میں جاؤں گا اور نکال لوں گا۔ تو یہ تو اس حدیث کا ایک پارٹ ہے۔ اب اس میں بھی کلیئرلی مینشن ہے کہ جہنم سے جو ہے نا ان کو نکالا جائے گا۔ پھر ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلے تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمیں امام حسن بصری کے پاس بھی چلنا چاہیے۔ وہ اس وقت ابو خلیفہ کے مکان میں تھے اور ان سے وہ حدیث بیان کرنا چاہیں جو انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی ہے۔ چنانچہ ہم ان کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو سعید، ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں جو شفاعت کے متعلق حدیث بیان کی ہے اس جیسی حدیث ہم نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ بیان کرو۔ ہم نے اس حدیث بیان کی۔ جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے کہا اور بیان کرو۔ ہم نے کہا اس سے زیادہ انہوں نے نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ جب صحت مند تھے 20 سال اب سے پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ باقی بھول گئے یا اس لیے بیان کرنا پسند نہیں کیا کہ کہیں لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حدیث کا غلط مطلب نہ لے لیں۔ ہم نے کہا اے ابو سعید پھر ہم سے وہ حدیث بیان کیجیے۔ آپ اس پر ہنس پڑے اور فرمایا طرح بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی حدیث اسی طرح بیان کی جس طرح تم نے بیان کی، اور اس کے آگے یہ الفاظ اور بڑھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا جو اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گے سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت میرے جلال
میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ تو اس میں کلیئرلی کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے کہ روز محشر سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ روز محشر سے شاید جنت میں لے جائیں گے۔ جو کرتوت ہمارے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی۔ اس حوالے سے مزید قرآن کے ریفرنس ہیں سورۃ طٰہٰ میں، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ سورۃ النبا میں ہے، اس دن کوئی نہ بولے گا الا یہ کہ کسی کو رحمان بولنے کی اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ مزید اس میں حدیث کے ریفرنس ملتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، بے شک میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کی ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے تھے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث نیچے بخاری شریف کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ جہنم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، ان کا نام جہنمیین ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ کم از کم کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی روز محشر سے جنت نہیں ہوگی، وہ ایونچولی جہنم سے نکال کے جانا پہ جنت میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ دوسری اس کی جو اچھا، اس میں ایک اور کنسیپٹ کہ یہ شفاعت کو سمجھانے کے لیے اس میں یہ السٹریشن بنائی گئی ہے کہ اسی طرح سمجھ لیجیے جس طرح ایگزامس کا جو رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، کس نے سیکنڈ، کس نے تھرڈ لی ہے، لیکن چیف گیسٹ کو جو ہے نا وہ بلایا جاتا ہے کہ وہ آگے ایوارڈس کی ڈسٹریبیوشن کریں۔ تو یہ جو ڈیسٹنی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ڈیسائیڈڈ ہو چکی ہوگی، کس نے کتنے جہنم میں کتنے سال کاٹنے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ آپ ان لوگوں کی شفاعت کریں تاکہ ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے۔ تو یہ کنسیپٹ ہے۔ ایک اور کنسیپٹ بھی ہمارے ہاں اس کو اوبویسلی شرک کے زمرے میں بھی کلوزلی لے کے جایا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جس کی بھی شفاعت کریں گے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی باؤنڈ ہوگا کہ اس شخص کو جو ہے وہ جنت میں جانا بھیج دے۔ تو اس طرح آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے آتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب جو دوسری اس میں ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور جو آسمان و زمین میں ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتی کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے دین میں دھوکے میں انہیں دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو یہود و نصارہ میں تھا یہی جو ہے نا آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، اس لیے ہمارے بھی جو ہے نا وہ مذہبی ہمارے یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے نا دوسروں پہ فوقیت دی جائے گی۔ تو اس لیے بھی انہی چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس کی وجہ سے ہم لوگ اپنا جو آخرت کا کنسیپٹ ہے وہ ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو اعمال ہیں اس میں وہ کوتاہی آ جاتی ہے۔ مزید سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لیتے ہیں، یہ لوگ اپنی پیٹھوں میں نہیں کھاتے مگر آگ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب جو ہے نا وہ اللہ کی مغفرت اور عذاب دونوں برحق ہیں۔ یہ انسان کا عمل ہے جو اسے رحمت یا عذاب کو جو ہے نا وہ مستحق بناتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اللہ سے رحمت کے امیدوار کون لوگ ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، جنہوں نے یہ تین کام کیے وہ سچے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ سورہ آل عمران میں کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا،
خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع مشروط ہے۔ اس میں مزید جو کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں، جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال پہ جنت کی بشارت جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، کہ جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینے سے جو ہے وہ جنت کی جو ہے نا وہ بشارت ہے۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ صرف محض وہ والا عمل کر لینے سے اور باقی اعمال چھوڑ دینے سے ہمارے لیے جنت جو ہے نا وہ پکی ہو جائے گی۔ اس میں کہیں پہ یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کر لو باقی سب چیزیں چھوڑ دو۔ مطلب اس کا یا تو یہ مطلب یہ لیا جائے کہ نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد نہ روزے رکھیں، نہ حج کریں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ باقی اعمال کریں تو جنت مل جائے گی۔ تو ان احادیث سے بھی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں غلط مطلب جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مزید اس کے جو ہے نا وہ جو دو تصور ہمارے پاس نکلتے ہیں، وہ توفیق اور ہدایت کا جو ہے وہ غلط تصور ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، کسی کو آپ ایون نماز کے متعلق یا کسی نیک کام کی طرف بولے تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہے گا کہ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اس سلسلے میں جو سورہ زمر کی آیت ہے کہ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، کہ اس وقت کوئی متنفس جو ہے نا کہے گا کہ ہائے ہائے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ تو یہ نعوذ باللہ ایک کنسیپٹ یہ بھی اس میں سے نکلتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر کوئی نیک عمل نہیں کر رہے تو اس کا الزام ہم اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہدایت ہم پہ نہیں پہنچی، اس لیے جو ہے وہ ہم وہ عمل جو ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ تو اسی طرح توفیق کا بھی سیم غلط تصور جو ہے نا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، جس میں سورہ نام کی ایک آیت ہے، اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ کہہ دو تمہارے ہاں کوئی ثبوت ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم فقط خیالی باتوں پر چلتے ہو اور صرف تخمینہ ہی لگاتے ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی عذر جو ہے نا وہ ہمارا قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ ہم جو مرضی جسٹیفیکیشن دے دیں، ہمارے اعمال ہی ہمیں جو ہے نا وہ کام آئیں گے۔ اب اس حدیث سے صحابہ کرام کے عمل کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، اور یہ سفر غالباً غزوہ تبوک سے واپسی کا تھا۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب صحابہ کرام میں بھی جو علماء کا درجہ رکھتے رہے، یہ ان صحابی میں سے ایک تھے، کہ ایک روز صبح کے وقت جب لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہو رہا تھا، معاذ رضی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور پوچھا مجھے اجازت دیں کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں آپ سے پوچھوں جس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، شدید بیمار کر دیا ہے، شدید غمگین کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا کہنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچا لے۔ اب اسی حدیث کے دوران آپ کمپیریزن کریں کہ ہمارے لائف میں ہمارے اعمال کیا ہیں اور ان صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اعمال کیا تھے۔ وہ مطلب بہترین جو کام اللہ کے ہاں تصور کیا جاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ غزوہ تبوک بھی کوئی عام غزوہ نہیں تھی، بڑی مشکل جنگ تھی، وہ کر کے واپس آ رہے ہیں اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچا لے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا 3 دفعہ جانا، فرمایا خوب خوب خوب، تم نے بہت بڑی بات پوچھی، لیکن جس کو خدا توفیق دے اس پر آسان بھی ہے۔ شرک نہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو۔ پھر فرمایا خیر کے کچھ دروازے ہیں میں تم کو بتاتا ہوں، روزہ جو صبر کا حکم رکھتا ہے، صدقہ جو آتش معصیت کو پانی کی طرح بجھا دیتا ہے، اور نماز جو رات کے حصوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ اسلام کے سر اور عمود اور چوٹی کی خبر دیتا ہوں، سر اور پاؤں تو نماز ہے اور کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔
پھر ارشاد ہوا کہ ان تمام باتوں کی صرف ایک چیز ہے کہ زبان کو کہ زبان اس کو روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا۔ حضرت معاذ نے پھر سوال کیا کہ کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ صرف اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم اپنے اعمال بھی دیکھ لیں، اپنے ہم کول بھی اگر ہم دیکھ لیں معاشرے میں جو ہمارا کیا کس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں، کس طرح ہم لوگ دوسروں کو اپنی زبان سے بھی تکالیف پہنچاتے ہیں، تو اس پہ بھی کتنی وعید ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں اس کی وہ پتہ چلتا ہے قیامت کے بارے سے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگلی حدیث میں ارشاد ہے کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ جن پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو لائسنس ٹو سن دے کر اپنے اعمال جو ہے نا ہم لوگوں نے ویک سے ویک تر کیے ہوئے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سب کچھ اپنا دین کے لیے کھپا دیا، اور ان کو ایون دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں ملی، لیکن وہ آخرت کے بارے سے کتنا پریشان ہوتے رہے، ان کے اعمال جو ہے نا وہ کس طرح کے تھے۔ اور اس کے برعکس ہم لوگ کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو کتنا سیٹسفائی کر کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکری ہے۔ سسٹر مصباح، آپ کرنٹلی اس کا جو سیکشن ہے اسماء الحسنہ کا جس میں المالک کے حوالے سے کرنٹلی گائیڈ کریں، جو کہ ڈائریکٹلی اسی حوالے سے لنک اپ کرتا السلام علیکم۔ ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، اس کو نا ایک ابھی جو بات چلی تھی کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا ڈر تھا، اور جو ایسے لوگ تھے ان میں تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت ذرا بن اوفی رحمۃ اللہ بصرے کے قاضی تھے وہ، اور ایک بار اپنے مقتدیوں کو وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اسی صورت کی تلاوت کی انہوں نے، سورہ مدثر کی۔ اور جب اس آیت پر پہنچے نا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، اور انہی 3 آیتوں پر، تو اچانک مطلب ان کے اندر سے مطلب وہ انہوں نے ایک چیخ کی، ان کی آواز آئی اور پھر وہ گر پڑے، اور وہیں ان کی روح پرواز کر گئی۔ مطلب وہ اتنا خوف رکھتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کتنا آ، اس کے بارے میں سوچتے ہی ان کو وہ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح کا خوف اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم ہر دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسی لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یوم الدین کا مالک المالک اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی حوالے سے آج امام غزالی کی بک کا ریفرنس بھی ہے، اور 2 4 اور بھی جگہوں سے ہم نے اس کو اکٹھا کیے ہیں کچھ پوائنٹس، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اچھا، المالک کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ آ، ایسی شخصیت جس کو دنیا میں موجودات غیر موجودات جو بھی چیزیں ہیں، ہر ایگزسٹنگ چیز، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی ایگزسٹنس اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن المالک ہر چیز سے انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ آنر ہے ہر چیز کا اور بادشاہ ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں دی ایبسولوٹ کنگ، المالک الحق، یعنی کہ الحق بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے۔ اور الحق میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن کو بھی یوم الحق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی دن کے مالک بھی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اچھا، اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ المالک کی ذات کیا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا مخلوق جو ہے وہ کبھی بھی المالک ہو سکتی ہے، یا ایبسولوٹ کنگ کی کوئی کیٹیگری میں بھی آ سکتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز سے انسان مبرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہمیشہ اس کو ضرورت رہے گی، ہم انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے، مگر ہم اس بادشاہت کا نا ہلکا سا ٹیسٹ لے سکتے ہیں، وہ بھی جب المالک عطا کرے۔ اب ایسا کون ہوگا جو یہ کر سکے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس میں 3 میجر پوائنٹس ہیں کہ ان ایٹریبیوٹس میں سب سے پہلی ایٹریبیوٹ یہ ہوگی کہ ایسا انسان جس پر صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہو، اس کو کوئی رول نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اور وہ کہ جس کو اللہ کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اب وہ ان دونوں خوبیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنے کنگڈم کو رول کرتا ہے انہی 2 خوبیوں کے ساتھ، اور سولجرز کو قابو میں رکھتا ہے، اور اس کے سبجیکٹس اس کی بات مانتے ہیں۔ اب اس
مثال کے اندر اگر آپ دیکھو، کنگڈم جو ہے وہ انسان کا دل اور روح ہے، کہ یعنی کہ جو اللہ کے تابع ہے مگر اور کسی کے تابع نہیں ہے. دیٹس اے ویری انپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارا دل اور روح اللہ کے تابع ہونا چاہیے. یہ بادشاہت تبھی ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ، اس کے جو سولجرز ہیں وہ اس کی خواہش، بھوک، اس کی افیکشن، اس کی اٹیچمنٹس ہیں جن کو وہ قابو کیے ہوئے ہیں. اور جو سبجیکٹس ہیں وہ اس کی زبان، آنکھیں، حتیٰ کہ جسم کا ہر ہر عضو، وہ بھی اسی کے تابع ہے، وہ اس کو رول نہیں کرتے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، کہیں وہ ہمیں رول تو نہیں کرتے؟ اب ان ساری دولتوں میں نا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت نا علم کی نعمت ہے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا. اب جو سب سے بڑی دولت علم کی دولت ہے، اسی علم کے لحاظ سے بھی بادشاہت کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اور یہ جو پہلے میں نے آپ کو ایٹریبیوٹس بتائی ہیں نا، یہ میکسیمم یہ ایٹریبیوٹس نبیوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ نبیوں سے ہی خاص ہیں، خاص طور پر علم کے لحاظ سے. علم کے لحاظ سے بادشاہ نبی ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن نالج مل رہا ہوتا ہے. ان کو اگلی دنیا میں جانے کے لیے ایک جو راستہ ہمیں صراط مستقیم ہے، اس میں وہ کسی اور سے جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اچھا، اب دیکھیں، اسی لیے نا اب یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ آنے والا ہے جو کہ مجھے بڑا اس نے مدد والے میری آنکھیں کھولی، کہ اب نبیوں کے بعد علماء کرام ہے جو اس بادشاہت کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کو انہیریٹنس میں ملتی ہے پروفٹس کی لیگیسی. مگر ان کی بادشاہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس حد تک لوگوں کو ہدایت دینے کے قابل ہوتے ہیں. اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز، کہ ہدایت دینے کے لیے وہ کسی اور کے تابع نہیں ہوتے. لائک کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو، کسی اور حکمران کے تابع ہو کے وہ ہدایت نہیں پیش کرتے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. اگر علماء کرام کسی اور کے تابع ہیں اور ہدایت دینے کے لیے بھی، تو وہ نبی کے وارث کیسے کہلائیں گے؟ تو آج کے دور میں ہمیں یہ بات کتنی واضح نظر آتی ہے کہ علماء کرام جو اسٹیٹ کے تابع زیادہ ہیں اور اپنے فتووں میں بھی وہ اس کے مطابق کے فتوے دیتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ کس طرح سے علماء کرام وطنیت کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا ایسے علماء کرام نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور علماء سود کو بھی. اچھا، اب بات آتی ہے کہ بندے پہ، یعنی ہم جیسے عام انسان، وہ اس نام کو کس طریقے سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ المالک کے ہاتھ میں ہے. ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، المالک کے پاس ہے. وہ آنر ہے، ایبسولوٹ آنر ہے. تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ہمبل ہو جائیں. اصل بادشاہ وہ ہے. زمین پر بھی آپ کو کوئی اگر عہدہ ملا ہے تو وہ اسی کی عطا ہے. اور اصل میں غلام جو آزاد ہوتا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جو کسی کا غلام نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو دنیا میں اصل آزاد وہ ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی غلامی سے بچیں. اگر آپ واقعی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جو اصل بادشاہ ہوتا ہے جس کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کو بتائی، تو سب سے پہلے فری یور سیلف فرام یور نفس. اپنی خواہشات، جذبات، اٹیچمنٹس، غصہ، بھوک، ان سب کو خود سے معاورہ کر لیں. اچھا، ایک بہت اہم چیز وہ یہ کہ خوف بھی صرف المالک کا رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہی مالک یوم الدین ہے. جس دن کی بات ہم ابھی کر رہے تھے، جس کی ہولناکیاں ہم سن رہے تھے، اب اس کا المالک بھی وہی ہے. اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اس ذات کی رضا کے لیے ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اس ذات کی رضا ہمیں ملے. اچھا، اس میں کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں. کامن سینس کی بات ہے نا کہ ہم نے قیامت کے دن جس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، تو اس کی رضا اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ اب ہم ہر نماز میں یہ کئی بار دہراتے ہیں، اور اگلی دفعہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہم نے اس چیز کو ضرور سوچنا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں ایک بہت اچھا واقعہ تھا جو امام غزالی نے بتایا، ایک راہب اور شہزادے کا. مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. شہزادے نے ایک راہب سے کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو راہب نے کہا کہ تم مجھ سے کیسے بات کرتے ہو؟ تمہارے دو مالک تمہارے دو ایسے مالک ہیں جو میرے غلام ہیں. تو وہ حیران ہوا، پوچھا کون؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ تمہارا لالچ اور تمہاری خواہش، تم اس کے تابع ہو لیکن میں ان کا بادشاہ. تو ایک اور قول تھا جو امام غزالی نے بتایا، ایک اپنے اس میں کوٹ کیا ہوا ہے کہ بی اے کنگ ان دس ورلڈ اینڈ بی دا کنگ ان دا نیکسٹ. یعنی کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو جو دنیاوی ضرورتیں اور خواہشات ہیں ان سے ڈیٹیچ کر لیں،
تو اصل کنگشپ کا ٹیسٹ آپ ضرور لے سکتے ہیں. تو المالک کو تو آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر ذات میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک ہلکا سا ٹیسٹ ضرور کروا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں، اگر ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کریں. اب آپ المالک کے سامنے جب اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے تو آپ واقعی میں دنیا میں بادشاہ ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک That's اللہ all. سسٹر، تھینک یو ویری مچ. اینی ون کوئی اس میں کہ یہ ہماری طرف سے آج کی پریزنٹیشن میں یہی تھا. ابھی اس میں مزید کسی نے ایڈ آن کرنا ہے، کسی کو کوئی کویشچن ہے، کوئی کویری ہے تو وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر لیں. جیسے ہم لوگوں نے سورہ علق میں بھی یہ چیز ہم لوگوں نے کور کی تھی، جس میں ابو جہل کا جب قصہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا اس نے رب کی طرف ہی ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں سے دیکھیں نا، جس کا جتنا آخرت پر ایمان ویک ہوگا اس کے جو اعمال ہوں گے اس میں اتنی ہی زیادہ سرکشی ہوگی، وہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو جو ہے نا وہ کراس کر رہا ہوگا. جب اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اپنے اس میں جو ہے نا وہ ان میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے. جی سسٹر فاطمہ. السلام علیکم. میں بس جب مصباح نے مالک یوم الدین کا ذکر کیا تھا نا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم واقعی مالک کی صورت میں جب انسان مان لیتا ہے، تب تو ایک دم سے ذہن میں وہ آیت آتی ہے کہ لا خوف علیہم، جس بات کی نا کہ جو اللہ کو واقعی مالک مانتا ہے اس کو واقعی خوف نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی ولا هم يحزنون، کیونکہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کسی اور کا. تو اٹس سچ اے بیوٹیفل نیم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ایک چھوٹا سا کوشچن بھی تھا جو ابھی I think یہ اسٹیٹ اور علماء کی جو بات کر رہی تھی مصباح، کہ علماء اکثر یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اسٹیٹ کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، اور وہ حدیث پھر سناتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا رولز آف دا اسٹیٹ. تو ہم ان کو کیسے افیکٹو طریقے سے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ والی اسٹیٹ ہے جو کہ جس پہ اللہ کا نظام ہو. یہ والی اسٹیٹ اور یہ والے جو حکمران ہیں ان کی اتباع کرنا تو علماء کا وہ نہیں ہے نا. تو کیا افیکٹو وے ہو سکتا ہے کہ مائی ڈیئر، آپ نے جواب اس کا خود ہی دے دیا اس کے اندر کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جب تک وہ آ، حدیث کو بس پورا کوٹ کریں تو میرے خیال سے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ بات. اصل میں نا مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے، ابھی ہم اس کے نا کافی عرصے سے اس کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کافی، جیسے سلسائل کے اور علماء کرام کے آپس میں اس کے اوپر کافی بحث بھی چلتی رہی ہے. جو اس سے مجھے سمجھ آئی نا وہ یہی بات ہے کہ جب آپ حق ماننا چاہتے ہی نہیں ہوں گے نا تو آپ کو بہت ہیلے بہانے سب مل جاتے ہیں اس کو جھٹلانے کے. اب وہ حدیث اتنی کلیئر ہے کہ اگر آپ پہ حبشی غلام بھی بنا دیا جائے تو اس کی بھی بات مانو، لیکن ساتھ ہی یہ بتائے کہ جب تک وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے. اب کتاب اللہ کے اگینسٹ تو ہم نے خود ہی پوری جنگ چھیڑی ہوئی ہے، سود کی شکل میں اور بہت سارے اور معاملات کی شکل میں. تو پھر تو یہ بات رہ ہی نہیں نہ جاتی. اب دیکھیں، امام احمد بن حنبل کا نام سوچیں، امام ابو حنیفہ کا نام سوچیں. وہ امام تھے جن کی جس سب پیروکار بھی ہیں، لیکن وہ وہی تھے جو اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. وہ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ اسی وجہ سے نا. مطلب میں ان کی اگزامپل نا میرے دماغ میں ہمیشہ اسی طرح آتی ہے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کو بھی بتائیں کہ تم غلط راہ پہ جا رہے ہو، کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ دین میں یہ چیز ہے، وہ دین میں شک نہیں پڑنے دیتے. تو اب ان کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو اس پہ کام کر کیونکہ سکتے ہیں مجھے ہم. ایسا لگتا ہے کہ یہ 2-3 پچھلی نسلوں میں نا یہ اس طرح کا کام زیادہ خراب ہوا ہے ہاں شاید بالکل کہ ایسا ہے. نہیں انہوں نے تو سوچا ہی نہیں. میں ویسے جو یہ مجھے والی سمجھ آتی ہے نا، آپ دیکھیں انہوں نے اس چیز کو مذہب ہی سمجھا، اسلام کو دین نہیں سمجھا. یہ جب دین سمجھنے وہ لگتے ہیں نا تو ایکچولی شاید بلیو بات کرتے ہے. ہیں. نہیں ایسے مصطفیٰ، ہی وہ ہے. ایکچولی بلیو کرتے ہیں، ایسے ایسے نہیں کہ وہ کوئی کرپٹ ہیں، وہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں یہی کہہ رہی اس ہوں. حدیث کو. ہاں ان کی مطلب وہ ڈیفائن اس طرح سے ہوا ہوا ہے ان کے دماغ میں جو دین ہے نا، ایگزیکٹلی. مطلب نظام، تو وہ اس کو بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں. جس دن بات یہ کانشیس ہونے کی نا کہ اگر آپ
कॉन्शियसली सोचें कि क्या ये वाकई मैं खुद कुरान खोल के देखूं, पढ़ के तो देखूं कि उसमें क्या बात लिखी है, और तफसीर से अगर थोड़ी बहुत अगर खुद से सोचने की कोशिश करें तो जरूर। वरना वो ये कि इंसान के पास जितना इल्म है उसका समझने के हिसाब भी उसके मुताबिक होगा। तो अल्लाह ताला उन पे रहम करे, हमारे अपने वालदैन हैं या हमसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि दीन को जब तक समझेंगे नहीं तो ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हो सकती। सेकेंडली इंशाल्लाह हम लोग जो इस फ्राइडे को हमारी जो ओरिएंटेशन होने जा रही है ऑब्लिगेशंस ऑफ दीन इन मॉडर्न एरा, उसमें इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर करनी है। एक्चुअली जो लोग इस तरफ आते भी हैं ना कि इवेंचुअली हमने सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आनी है, ये इवेंचुअली हम लोगों ने इस्लामी शरिया को इस्टेब्लिश करने पे काम करना है, तो वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या उसके लिए होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो दीनी जमातें ये क्लेम भी करती हैं कि हम लोग दीन के नफाज का काम कर रहे हैं, उनसे भी जब प्रैक्टिकल स्टेप्स मांगे जाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी नहीं होते कि दीन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, और उसके बाद वंस जो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद उसको चलाना कैसे है, उसके फंक्शंस आप लोगों ने किस तरह लेकर चलने हैं। तो ये जब तक चीजें जो इस पे काम कर रहा है उसको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कि आपने पांच को सा चूज करना है, राइट मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए इस सारी प्रोसेस की, तब तक वो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो नहीं लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने वो कोर्स पूरा ऑलरेडी डिजाइंड है। डॉक्टर स्टार साहब के स्टूडेंट है मुदस्सिर रशीद साहब, उनकी सुपरविजन में सारा कोर्स इंशाल्लाह लॉन्च हो रहा है। और तकरीबन 3 to 4 मंथ्स का पूरा वो कोर्स होगा। हर वीक में एक उसकी क्लास इंशाल्लाह ताला हुआ करेगी। तो कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह उसका जो ओरिएंटेशन सेशन है वो भी हो रहा है, आप लोग जरूर उसको अटेंड करें। और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड उसकी क्लासेस ऑफिशियली वो स्टार्ट हो जाएंगी। सिस्टर इंशाल्लाह सुम्बुल जी। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप में से किसी ने ना ये बात बोली थी कि जब हम जहन्नुम में मतलब जो लोग चले जाएंगे तो वो शिफात के लिए पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे एंड फिर हजरत मूसा हजरत ईसा। तो क्या जहन्नुम में जाने के बाद अल्लाह ताला हमें ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि हम किसी के पास जा सकें और उनसे कह सकें कि हमारी शिफात कर दे? नहीं नहीं, ये उससे पहले का प्रोसेस है। ये उससे पहले का प्रोसेस है, जब ये सारी अभी हिसाब किताब का अमल शुरू नहीं होया होगा, जितना मेरे नॉलेज में है ना, हिसाब किताब का अमल अभी शुरू नहीं होया होगा। और उसमें ये कहा जाएगा कि हमारे इसमें शफात वाली हदीस भी है और ये हिसाब किताब शुरू करने वाली हदीस भी है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है ना वो साथ लेकर चला जा सकता है। लेकिन इवेंचुअली जो है ना वो शिफात अ, उनकी होगी जो जहन्नुम में होंगे, उनकी शिफात होगी और उनको भी जहन्नुम से निकाल कर जो है ना वो इवेंचुअली जन्नत में डाला जाएगा। तो जबकि हमें पता है कि शिफात हमारी मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे, तो हम फिर दूसरे अंबिया के पास क्यों जाएंगे? बस वो उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या हालत होगी। वो बिल्कुल नफसा नफसी का आलम होगा। मतलब जो वो ऐसा आलम आप ये देख लेना कि इंसान कहेगा कि ये मेरी जिस औलाद और जिस खानदान के लिए हम लोग भाग दौड़ करते हैं सारी जिंदगी में, हम लोग वो अपने जो है ना वो कहना शुरू हो जाएंगे यार या अल्लाह पाक आप इन सब को ले लें, मेरी जान बख्शी जो है ना वो कर दें। तो इतना नफसा नफसी का आलम होगा तो वो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होगी, वो सारी बस वो कह ले एक दूसरे के पीछे बस भाग रहे होंगे। तो अब इवेंचुअली अब उस टाइम का क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी वो तो उस टाइम ही पता चलेगा। लेकिन इस हदीस से ये पता चलता है कि इतनी वो टेंशन क्रिएट वाला माहौल क्रिएट होया होगा कि इंसान हम लोग सारे भागते भागते पहले आदम अलैहिस्सलाम के बाद जाएंगे, फिर इवेंचुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ डायरेक्ट किए जाएंगे। तो जैसे यहूदी और ईसाई भी हैं, उनके लाइक वो भी मीन शिफात के लिए कहेंगे बाकी अंबिया को? मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन इससे पता ये जा रहा है कि तमाम जो है ना, क्योंकि वो अब उम्मती अब जो नॉन मुस्लिम है वो भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है ना। ओके सिस्टर साइमा। सिस्टर साइमा काइंडली अनम्यूट कर लें। जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है।
جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی کریں گے جو کہ جہنم میں ہوں گے، ہوں، مطلب صحیح سنا ہے میں نے یہ چیز؟ یہ جی جی صحیح ہے صحیح اسی ہے، طرح سے؟ جی جی تو بالکل ایسی ہے۔ ہم تو مطلب میں تو ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا پہلے سے ازیوم کر لیتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، کہ کیا ہم جہنم میں ہوں گے اور پھر شفاعت نصیب ہوگی؟ ویلڈ کوشچن ہے آپ کا، لیکن اب یہ تو ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اوبیسلی ہمارے جو نہیں اعمال میں ہیں مطلب میں یہ چیز کی کنفیوژن ہے کہ کیا یہ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہے یا کہیں کہ کیا شفاعت جو ہے وہ ان لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے جو جہنم میں ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں شفاعت کا تو مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ تو شاید حساب کتاب سے پہلے کا پروسیس ہوگا یا کچھ، یا پھر ہم دعا پھر صحیح نہیں کر رہے ہیں اگر اس طرح سے ہے تو۔ کیونکہ جو حدیث ہے نا اس میں بھی ایونچولی یہ کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان یا اس کے کم بھی ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال لو، تو اس جہاں پہ حدیث کے تھرو تو جہنم سے ہی نکلنے کا جو ہے نا وہ اشارہ مل رہا لیکن دیکھیں یہ تو کامن سینس ہے نا کہ شفاعت کی ضرورت بھی اسی کو ہوگی نا، ورنہ تو وہ حوض کوثر پہ ملیں گے تو خود ان کو پانی پلا رہے ہوں گے نا کوثر کا۔ تو اصل میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی بات ہے کہ شفاعت کی ضرورت ہی گناہ گار کبیرہ گناہوں کو، جیسے ایک اور حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے تھے ان کے لیے شفاعت ہوگی، مطلب جن کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہوگا تو وہی لوگ شفاعت کے وہ ہوں گے۔ لیکن اس کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نعمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، ہم شکر کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب شفاعت کی دعا کریں تو اٹ مینس کہ ہمیں پہلے جہنم میں جانا پڑے گا پھر ہی ہمیں شفاعت ملے گی۔ مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ الف سے بے اگر ہوگا تو وہی رول رول رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے نا کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، تو دعا مانگنے میں بھی کوئی ہاں حرج نہیں ہے۔ لیکن دعا بھی تو بڑی سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے نا، کبھی ہم یہ نہ ہو کہ ہم مطلب غلط دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ ہاں ویسے اس کی جو دعا ہے نا اس کو سرچ ضرور کر لیتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس چیز کا حکم دیا ہو کہ شفاعت کے لیے دعا کرو، یا یہ ویسے میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے اور ابھی کبھی میں ہے۔ نے مانگی نہیں، تو یہ لیکن یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے، اس کو پوائنٹ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ یہ والی جو ہے کہ کسی حدیث میں اگر ریفرنس ملتا ہے نا تو ٹھیک ہے، ادروائز ہمیں مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے کرنا۔ نہیں میں تو خیر ہر ہم، نماز میں مانگتی ہوں یہ دعا، تو میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں، اللہ خیر کرے۔ آپ نے یہ دعا مطلب ویسے میں پوچھ رہی ہوں کہ دعائیں جتنی بھی ہیں نا جو حدیث سے ثابت ہیں بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، ان سب دعاؤں میں کسی ایک دعا میں بھی شاید یہ نہیں ہے جو جتنی، کیونکہ میرے پاس دعاؤں کی جو بک ہے نا جو احادیث سے ثابت ہیں اور پرانی دعائیں ہیں ان میں نے نہیں پڑھی ابھی تک، مے بی ہو بھی۔ چل اس کو سرچ کر لیتے ہیں ابھی، ابھی اس ٹھیک پہ وہ نا ٹھیک، علم جب تک نہ آئے تب تک ہم مذائقہ نہیں ہے کوئی جب تک ہمیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو۔ جی بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی سسٹر ہیں بردر ہیں ٹی کے نام سے، کائنڈلی انمیوٹ کر لیں۔ تہمینہ ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم ایکچولی السلام۔ ہم لوگ بچپن میں جب وہ سنا کرتے تھے نا اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی تھی اس میں اس کے ترجمے میں یہ ہے کہ شفا سے بہرہ مند فرما، وہ پوری دعا اگر اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہاں جی، وہ جو ہے نا ہے نا؟ وہ بریکٹ میں لکھا ہوا تھا، ایک میں نے یہ نا اس کو جب میں نے بہت شروع میں یاد کرنی شروع کی تھی نا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے، لیکن لیٹ می چیک جیسے اس اگین۔ کا ترجمہ اس وقت یوں تھا کہ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والے نماز کے رب، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلہ نصیب فرما، اس طرح کر کے اس کا کچھ ترجمہ تھا، بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے یہ۔ جی جی مس میں ہاں یہی بتا رہی ہوں جی، کہ نا اس میں ایگزیکٹلی جو الفاظ ہے نا حدیث میں ایگزیکٹلی ایسے ہوں نہیں ہے، اس کو لیکن میں ہوں بھی میں ایک دفعہ ریسرچ کرنی پڑے گی مجھے تھوڑی سی دوبارہ سے۔ جو اصل حدیث تھی نا اس میں شفات والے الفاظ جو ہے نا وہ بریکٹ میں لکھے ہوتے تھے، مطلب آؤٹ آف دی حدیث ہیں وہ۔ ہوں۔ چلیے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ جی فاطمہ آپ اسی بارے میں اگر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو انمیوٹ کر لیں۔ ہاں جی،
वो है ना, आती मोहम्मद वसीलता वल फदीला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, हम अपने लिए वसीला नहीं, हम इसका तर्जुमा भी एक्चुअली गलत करते हैं। इस दुआ को बड़े गौर से ना इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। आती मोहम्मद वसीलता वल फदीला वबासु मकाम महमूद अल्लज़ी वाता वरज़ुकना शफाअतहु यौमल क़ियामा। ये मुझे जितना है, अगेन चेक करूंगी, लेकिन कुछ मुझे लगता है का और कुछ में नहीं आता। तो एट टाइम्स हम देखते हैं कि ये होता है वर्ड शिफा का, और कुछ लोग नहीं इसको मेंशन करते। बट आई हैव अ बुक नमाज नबी के नाम से, अभी मैं देख लेती हूँ, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मैंने बट अभी एक यस, पिक्चर शेयर की है। जी जी फातिमा, ये वाली पिक्चर देखें जो मैंने अभी चैट में शेयर की है। ये है वो जो हदीस में साबित है, मतलब मैंने जो पढ़ी है अभी तक। वो जो आप कह रही है ना शिफात वाली मिस, वो पता है क्या था, मुझे बहुत शुरू में जब मैं बिल्कुल मतलब हर चीज को रिसर्च कर करके पढ़ने लगी थी ना, तो उस वक्त मैंने उसको ढूंढा था, तो मुझे वो हदीस में ना एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मिले थे। किसी ने हदीस के अंदर जब कोट किया हुआ था, उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि ये एडिशन है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द हदीस। इसको हाँ मित्र, वो ना उसमें मतलब ये था कि इसको उनके, कभी पढ़ा। सॉरी बात कीजिए। मैं कह रही थी शिफात मांगने में मुझे लगता है कोई वो हर्ज नहीं है, चाहे हम अपने आप को हम्म। जो भी ना पता कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, तो शफाअत सबको ही मांगनी चाहिए, क्योंकि वी ऑल नीड द शफा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी जरूरी नहीं कि जहन्नुम में जाकर तो फिर हमें जहन्नमी होंगे तो हमें, मुझे ऐसे लगता है कि जहन्नमी होंगे तो शफाअत की जरूरत है। मीन्स वो तो सब है। जहन्नुम में जाने से पहले इवन जन्नतियों को भी मुझे लगता है उनकी शफाअत की जरूरत होगी। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है। इस पे इंशाल्लाह मजीद भी, क्योंकि हमारे में से यहाँ पे कोई भी वो स्कॉलर तो नहीं है, तो इंशाल्लाह इसमें मजीद रिसर्च करके तो जो जहाँ तक जिसको रेफरेंसेस मिले वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करें। सिस्टर इकरा करनी अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ मैं बस थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यहाँ पर बात हो रही है कि शिफात जो है पॉइंट ऑफ जजमेंट से पहले होगी या बाद में होगी, जहन्नुम में पहुंचने के बाद शिफात होगी या पहले, ये कंफ्यूजन चल रही है। यस। अच्छा, ऐसा है कि व्हाट आई रेड इज के मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है ना वो शफात का मौका दिया जाएगा ना, सिर्फ उन लोगों को जिनको अल्लाह चाहेगा, जिनको परमिट किया जाएगा। अब उनमें से एक पॉइंट ये है, जब आपकी लाइक जजमेंट पॉइंट से पहले, जब आप शदीद डिस्ट्रेस में होगे और बहुत टेंशन चल रही होगी, एंग्जाइटीज चल रही होंगी, आप परेशान होगे, एक वो पॉइंट होगा जब आपको मौका दिया जाएगा कि आप जाएं और जो है ना अपनी शिफात के लिए जो है ना वो कोशिश करें। और दूसरा पॉइंट, जब आप जहन्नुम में एंटर हो चुके होंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो एक हदीस जिस तरह से अभी आपने कोट भी की है कि जिनके जो बहुत बड़े सिनर्स होंगे उन्हीं को एक्चुअली शफात की जरूरत पड़ेगी। तो वो पॉइंट ऑफ होप दोनों पॉइंट्स पे है, हेल फायर में एंटर होने से पहले भी, जिसका भी जिक्र कर रहे हैं सारे, उम्मीद रख रहे हैं, और इंशाल्लाह जो एंटर भी हो जाएंगे जिनको अल्लाह ताला इजाजत देगा, तो वो उसके बाद भी उनके लिए होप खत्म नहीं होती है। बस दैट्स इट। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल वो हदीस थी कि शिफात जो होगी मेरी उम्मत की उनकी होगी जिन लोग जो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए होंगे। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शिफात करेंगे। ठीक है, और इसमें मजीद हमें ज़रूर इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपने अमाल भी ठीक करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हमारे अमाल उस कैटेगरी में नहीं आते, जिस तरह हम लोगों ने अभी हदीस में भी हमने पढ़ा है कि सहाबा कराम सब कुछ करने के बाद भी उनका जो है ना वो जो उनकी जो परेशानी वो ये होती थी कि हम किस तरह जन्नत में जा सकते हैं, दोजख से बच सकते हैं। और हम लोगों ने अपने आप को कितना सेटिस्फाई किया हुआ है कि कुछ ना करने के बाद भी हम लोग इतने सेटिस्फेक्शन के साथ हम लोग अपने दिन रात जो है ना वो गुजार रहे होते हैं। तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने अमाल को टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन आखिरत के साथ अलाइन करके उसको वो करने होंगे। अदरवाइज जो हमारा जो जन्नत का टिकट है वो फिर वाया जहन्नुम होगा। तो अब दो ही सूरतें, या हमें डायरेक्टली जन्नत में जाना है या हमें वाया जहन्नुम से होके जाना है। अब जिस तरह हमने उसमें भी पढ़ा कि यहूदी और ईसाई भी इस अकीदे पे थे कि हम गिनती के चंद दिन वहां गुजारेंगे। ये मुसलमानों का भी जो है ना वो दो अकीदे की यार खैर है कुछ दिनों की बात है। ठीक है, और सेकंड ये कि शायद शिफात करके इनडायरेक्टली हम लोग चले जाएंगे।
سسٹر فاطمہ؟ ہاں جی، مجھے وہ حدیث مل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، دعا اتنی ہی ہے جو مصباح شیئر کر رہی ہیں، بٹ کیونکہ یہ حدیث کے ساتھ لنک پیکٹ میں وہ لوگ لکھتے ہیں، ناؤ وی گاٹ اٹ، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ حدیث نمبر 614 آئی تھنک، ہاں۔ تو وہ ہے کہ کیونکہ حدیث میں ورڈز ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے ختم ہونے کے بعد تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، پر دعا اٹ سیلف اینڈز وہی وبعث مقام محمود الذی وعدت تک، تو وہ جو بریکٹ میں ہے نا وہ اسی لیے ہے کیونکہ حدیث میں شفاعت کے ورڈز آ گئے، میں نے کہا شیئر کر دیا۔ ڈن، اس کو ایک تو آپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، اور کائنڈلی لاسٹ کمنٹ آپ کے تو کائنڈلی دعا بھی کروا دیں، اس کے بعد سیشن اینڈ کر لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔